نبی پاک پر جادو ٹونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر۔ مدینہ شریف میں لبید نام کا ایک جادوگر تھا۔ مدینہ شریف کے بہت سے یہودی جادوگر لبید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم تو جان ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دھرم کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے اب ہم لوگ تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ ایسا کرو کہ محمد پر جادو کر دو اور ہم آپ کو کچھ مال و زر دیں گے۔ یہ سن کر جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور پاک کے کچھ بال اور کنگھی کا ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ لڑکیوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں لگا کر ان پر جادو کیا اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور ایک کنویں میں ڈال دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں خیال آتا تھا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ لیکن جادو کرنے کے بعد ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ آپ کی نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کو نہ یاد ہو۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے، اور آپ جب سو کر اٹھے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ تب حضرت عائشہ نے پوچھا، کون سی دعا اے اللہ کے رسول؟ اللہ نے سن لی ہے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ یہ محمد کو کیا ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ تو پہلے والے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے والے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کے ایک لبید نام کے جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پھر پہلے والے فرشتے نے پوچھا کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرے والے فرشتے نے جواب دیا کہ ان کی بالوں اور کنگھی پر کیا گیا ہے۔ تب پھر پہلے والے فرشتے نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو دوسرے والے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ بال اور کنگھی جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا کر رکھا گیا ہے اور اس کنویں میں بہت سارا پانی بھرا ہوا ہے۔ تب پہلے والے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے والے فرشتے نے جواب دیا کہ انہیں اس کنویں کا پانی نکلوا کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالیں تو ان پر یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو بلا کر اس جنگل کے پاس کنویں کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی کا ٹکڑا پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ پھر ان سارے صحابہ اکرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی گئی تھی اس جگہ سے پتھر ہٹا کر کنگھی اور بال نکال کر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گانٹھ کھولتے جائیں۔ پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گانٹھ کھل گئے، اور پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنے لگے کہ جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد
جادوگر لبید کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تو اس نے اپنے غلطی کو قبول کیا کہ ہاں میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کو معاف کر دیا۔ دوستو، جادو ٹونا حضور پاک کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اس سے آپ لوگ بچیں۔ اللہ سلامت رکھے۔